یہ انتقال اور موت اس کا بیان شروع ہوا ہے، اس کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ پرسوں جو ہماری آخری مجلس ہوئی تھی ماہ محرم شریف کے مجلسوں کے پہلے، تو اس میں خودکشی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو ایک سوال سامنے آیا تھا جس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے ہم خلاصہ کرنا چاہتے، مجلس میں سے کسی نے سوال کیا تھا، اس کا تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے، کہ جیسے کوئی خودکشی کرے تو اسلام میں ہے کہ وہ حرام موت ہے، یا اس کو حرام کہا جائے گا۔ حرام موت بھی لفظ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ مرنا ہر انسان کا طے ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تب اس کی قسمت میں ہی ویسا لکھا ہوا تھا، تب اس کی کیا غلطی؟ ایسا سوال کسی نے کیا سننے کے بعد میں، کہ اس کی تقدیر میں ہی، کیونکہ موت تقدیر میں لکھی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اب اس کی کیا غلطی؟ تو اب اس کا ایک آسان اور صحیح جواب آپ اس طرح سے سمجھیں کہ تقدیر 3 قسم کی ہے، جس میں سے یہ جو معاملہ ہے نا، اب یہ صرف اپنی مرضی سے مر جانا صرف اتنی ایک ہی چیز نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اور آتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز ترک کر دے اور پھر بولے کہ میری تقدیر میں تھا نماز چھوڑنا، تو میں کیا کروں؟ کوئی چوری کرے اور بولے میری تقدیر میں سے چوری کرنا، تو میں کیا کروں؟ یا کیا کہتے ہیں، ایسے ساری باتیں پھر ہے نا بہت ساری۔ تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تقدیر میں کیا ہے، اور تقدیر میں تھا اس لیے تو نے کیا، یا تو مجبور محض کر دیا گیا ہے کیا؟ تو اس کو سمجھنے کا ایک دم آسان طریقہ یہ ہے کہ تقدیر بے شک تقدیر حق ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ایمان ہے یہ تقدیر۔ مگر اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تقدیر وہ جو تقدیر مبرم ہے، جو اٹل ہے، طے ہے، بدل نہیں سکتی، اور دوسری تقدیر ہے وہ جو بدل نہیں سکتی، اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسری تقدیر ہے، یعنی تقدیر کی دوسری قسم ہے، اسے تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا، ابھی یہ جتنی چیزیں ہیں، نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، گناہ کرے گا کہ نیکی کرے گا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب یہ تقدیر معلق میں آتی ہے۔ یعنی کیسے؟ جیسے تقدیر معلق کسے کہتے ہیں؟ جیسے اس تقدیر کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بندے کی مرضی اور بندے کی کوشش پر چھوڑ دیا ہے۔ تقدیر معلق میں ہی روزی بھی آتی ہے، رزق، روزی بھی تقدیر معلق میں آتا ہے۔ کہ جیسے مثال کے طور پہ انسان کے سامنے 2 کھانے رکھے گئے، 2 پلیٹ، اس کی مثال اس طرح سے ہے، 2 پلیٹیں رکھی گئی انسان کے سامنے۔ ایک پلیٹ جس میں نئی کھانے کی چیز ہو، جیسے مثال کے طور پہ گھاس پھوس رکھ دیا گیا، یا ایسی چیز رکھی گئی جو نئی کھانی چاہیے، اور دوسری طرف رکھی گئی کہ جو کھانے والی چیز ہے، اچھی چیز رکھی گئی، اور بندے کو کہا گیا کہ یہ مت کھانا، یہ تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان کرے گی، اس کو مت کھانا، اور یہ چیز ضرور کھانا، یہ تمہارے لیے ذائقہ بھی دے گی، یہ تمہارے لیے صحت کو بھی اچھی رہے گی، یہ کھانا، یہ مت کھانا۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ بندہ اگر اسی چیز کی طرف بڑھے جس سے منع کیا گیا ہے اور جس کا نقصان بتا دیا گیا ہے،
جس کے بارے میں بول دیا گیا کہ یہ مت کھانا، یہ نقصان ہے تمہارے لیے، اور پھر بھی بندہ اگر اسی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اب کیا اس میں تقدیر کا دوش کہا جائے گا؟ نہیں۔ تو بندے کو ایسے ہی ہر چیز کے بارے میں، نیکی اور گناہ دونوں کے بارے میں، پیغمبر آئے تو اسی لیے تھے نا، رسول، پیغمبر، کتاب، قرآن، حدیث، اللہ کے احکامات ہے ہی اسی لیے نا، کہ بندوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط، یہ نیکی، یہ برائی، یہ نیکی، یہ برائی، سب کچھ بتا دیا گیا، اور پھر تمہارے اوپر چھوڑا گیا کہ تم کیا پسند کرو گے اپنے لیے، اچھائی یا برائی۔ اب اگر ہم نے اپنے عقل سے جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اگر برائی کی طرف ہاتھ بڑھایا، برائی کو اپنایا، تو اس میں تقدیر کا دوش نہیں ہے، یہ بندے کی خود کی اختیار یا خود کی مرضی کے اوپر ہے۔ تو یہ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں، اور تقدیر معلق میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں تقدیر معلق میں ہیں، بہت بڑی، اس کی بہت تفصیلات ہیں، بڑی بڑی چیز بھی تقدیر معلق میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی بندے کے لیے بہت بڑا کاروباری فائدہ ہونا ہے، مگر پھر بھی اس کو چھوڑا گیا ہے کہ بندہ اگر یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے تو اس کے لیے یہ ملنے والا ہے۔ یہ تقدیر معلق ہی ہے سب کچھ۔ تو بندے کی کوشش اور اپنی سمجھ کے اوپر سب کچھ منحصر ہے۔ تو سوال تھوڑا کیا اوگھڑ سوال تھا نا، جیسے مشکل سوال تھا، نازک سوال تھا، اس کے لیے اس کو بتانا ضروری تھا، کہ ہو سکتا ہے سب کے ذہن میں آ رہی ہو بات ایسی، تو لہٰذا اسی لیے جو بھی چیز اچھی یا بری بندہ کرتا ہے نا، تو اس کو تقدیر پہ نہیں ڈال سکتے، اس کو تقدیر پہ اس کا بوجھ نہیں ڈال سکتے، یہ بندے کی خود کی مرضی پہ اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس کا تقدیر ہی نام ہے اس کا بھی، تقدیر معلق جسے کہتے۔ ہو سکے تو یہ یاد رکھے، تقدیر معلق، معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکنا، لٹکنا جیسے ہوتا ہے نا، معلق یعنی کہ لٹکنا، لٹکا ہوا۔ تیری روزی بھی معلق ہی ہے، تو کوشش کرے گا تو تجھے ملے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ تو مانڈی ڈال کے بیٹھیں گا اور بولیں گا میری تقدیر میں نہیں تو میں کیا کروں، تو نہیں چلے گا، تیری کوشش پہ ہر چیز۔ اچھا، اب چونکہ موت و حیات کے بارے میں ہے، انتقال کا وقت جب آ جائے، مرنے کا وقت جب کسی کا آ جائے، ہم کو لگے دیکھ کر کے ابھی ان کا آخری وقت آیا ہے، تو ایک سب سے پہلی چیز، سب سے اول چیز جو بہت اہم ہے ہمیں سیکھنا اور بہت اہم ہے اس کی جانکاری لینا، کہ جب ہمارے سامنے کسی کے بارے میں دیکھ کے ہم کو لگے کہ اب ان کا آخری ٹائم آ گیا ہے، تو اسلام نے حدیث میں تلقین کرنا بتایا ہے۔ تلقین کرنا یعنی کہ کیا؟ اب وہ کنڈیشن ایسی رہتی کہ ہم اس کو کچھ سمجھائیں گے نا، کچھ بولیں گے ایسا یا ویسا، تو کچھ بھی بندہ اس وقت نہیں سمجھتا ہے۔ کوئی اپنے وقت کا 30 مار خان ہو، اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ تو تلقین اسلام نے بتائی ہے حدیث میں، اس کے حدیث میں یعنی باقاعدہ ہمارے حضور نے فرمایا ایسا کرنا چاہیے۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے، یعنی جو ابھی آخری وقت اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے بلند آواز سے اس کے سامنے پڑھا جائے۔ اس کو کلمہ پڑھو ایسا بھی نہیں بولنا ہے، اس وقت اس آدمی جو بھی ہو اس کو کلمہ پڑھ بھائی، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، نہیں بولنا ہے، ایسے نہیں بولنا ہے، باقاعدہ منع ہے کلمہ پڑھو، کیونکہ جہالت میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اس کو نہیں بولنا ہے، بس بلند آواز سے خود پڑھنا ہے کلمہ۔ کیوں کلمہ پڑھو بولنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم نے بولے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کیونکہ اس کی حالت اس وقت ایسی ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت ہے
کہ موت کا جو وقت ہے، موت کی شدت بولو، تکلیف بولو، اس کے حالات، مناظر اور کیفیت جو ہے مرنے کے ٹائم کی، روح کے نکلنے کے ٹائم پہ، یا اس کے جو کیفیتیں ہیں، جو معاملات ہیں، اگر کوئی مردہ، ایک روایت ایسی، کوئی مردہ اگر آ کے بتا دے کہ حالات کیا ہوتے ہیں تو دنیا کے سارے انسان ہنسنا کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ روایت ہے۔ تو اس وقت میں اس کو کس لیے منع ہے کہ تو کلمہ پڑھ بولنا اس لیے منع ہے کہ اگر ایسا کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ تو اس کا ذمہ ہمارے اوپر آ جائے گا، تو اس نے کلمے کا انکار کر دیا، اور کلمے کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اس لیے کلمہ پڑھو بولنا نہیں، بلند آواز سے کلمہ خود پڑھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ 11 منٹ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک